إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اسلام ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے. یہ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی بے شمار دلیلیں ہیں. مکہ کی زندگی جہاں مشرکین مکہ سے ہر وقت آمنا سامنا ہوتا، اور مسلمانوں کا صبر دیکھیے کہ ان لوگوں کو دین کے قبول کرنے کی پاداش میں، توحید کی پاداش میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے دین سے راہ فرار اختیار نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. انہیں اتنی مضبوطی کے ساتھ توحید کا جام پلا دیا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی کفر کی طرف لوٹنا گوارا نہیں کرتے. کیا کیا تکالیف نہیں دی گئی. آج ہم اس شدید گرمی میں، جہاں گرمی کا ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ 40-45 سیلسیس ہوتا ہے، ہم ننگے پیر زمین کے پر نہیں چل سکتے. سوچئے مکہ کا ریگستان اس سے کہیں زیادہ سنگین اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک. وہاں اصحاب کرام کو تپتے ہوئے ریگستانوں کے پر گھسیٹا گیا، کسی کو انگاروں کے پر لٹا دیا گیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا. مختلف سزائیں. اس کے بعد بھی دیکھیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ان تمام قسموں کی آزمائشوں سے محفوظ نہیں. آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں جب سجدے میں ہیں، آپ کے سر کے پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی ہے، اور آپ اپنا سر اس کے بوجھ کی وجہ سے نہیں اٹھا پاتے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر جو چادر ہے اسے گلے میں لپیٹ کر عقبہ بن ابی معیط اس طریقے سے کھینچنا شروع کرتا ہے اور اسے لپیٹنا شروع کرتا ہے. قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی نکل جائے. یہ حالت تھی. تو یہ بتانے کا میرا مقصود یہ کہ اسلام چیلنجز کی چھاؤں تلے پلا بڑا ہے. بہت مسائل، بہت مشکلات، بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن صرف ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے دکھ درد کو بیان کرتے رہے، اس سے ہمارے مسائل زندگی حل ہوں گے. نہیں. کیا کبھی آپ نے کسی پیشنٹ کو دیکھا، اس کے دانت میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، یا جسم میں کہیں بھی تکلیف ہو، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے لوگوں کے درمیان اپنی بیماری کے تعلق سے بیان کرتا ہے، چرچا کرتا ہے. تو کیا اس کی بنیاد کے پر اس کی بیماری ختم ہو جائے گی؟ نہیں. اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اور ڈاکٹر اسے جو دوا تجویز کرے
اور جن چیزوں کے بارے میں پرہیز کرنے کے لیے کہے ان تمام چیزوں سے اسے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تب کہیں جا کر اسے اپنی بیماری سے شفا ملنے والی ہے۔ یہ تو ایک آدمی کی زندگی ہے، یہی معاملہ دراصل ہماری پوری قومی زندگی کا بھی ہے، جماعتی زندگی کا بھی ہے، کہ صرف شکوے اور شکایات سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ جب تک ہم اپنے مسائل زندگی کو، آپس کے معاملات کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ کن بنیادوں کے پر پیدا ہو رہے ہیں، اور ان بنیادوں کو ختم کر کے ان بیماریوں کو نکال کر اس کا بہتر علاج جو اسلام نے تجویز کیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو معالجہ کریں بہترین ڈاکٹر کے ذریعے، یعنی جو علماء ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھی نگاہ رکھتے ہیں۔ عقائد کی خرابیاں ہیں تو عقائد کی اصلاح کی جائے، معاملات کی خرابیاں ہیں معاملات کی اصلاح کی جائے، گناہ ہے جس کی بنیاد کے پر ہماری زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، یعنی جو مسائل ہیں ان تمام چیزوں کی جانب توجہ دے کر اس کے حل کی جانب نکلنا ہوگا، تب ہماری زندگی کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ مسائل زندگی کبھی حل ہونے والے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مدینہ جانے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات بغیر کسی پلان، بغیر کسی منصوبہ بندی کے بس یوں ہی نکلے اور چلے گئے؟ نہیں، بلکہ کئی سال کی منصوبہ بندی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ اور ایسا نہیں کہ یک بارگی تمام مسلمان نکلے، بلکہ 2 سال تک مسلمان یکے بعد دیگرے ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، جسے جیسے من میں آتا، کوئی تنہا نکل جاتا، کوئی جماعت کی شکل میں 2-4 آدمیوں کو لے کر، جسے جیسے میسر ہو سکا اس انداز میں اس نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اور مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے معاہدہ کیا اور وہاں کی زمین کو ہموار کیا۔ ایسا نہیں کہ یک بارگی وہاں مسلمان پہنچے، اجنبیت بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، خاص طور سے اہل حدیثوں سے، ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا شخص چلا آتا ہے جس نے کبھی آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے سینے کے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نہیں دیکھا، اچانک وہ اس ماحول کو اگر دیکھتا ہے اسے بڑا عجیب لگتا ہے۔ اجنبیت یہ انسان کو کسی معاملے کو قبول کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، کہ میں نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا، اس ماحول کے اندر میں نہیں تھا، تو اجنبیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے اجنبیت کو ختم کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اپنی ہجرت سے 2 سال پہلے مدینہ کے اندر داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا، اور یہ 2 سال ایسی محنت کرتے ہیں کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی مسلمان نہ ہوا ہو، یا اگر مسلمان نہ بھی ہوا ہو تو وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں علم نہ ہوا ہو، ہر کسی کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا، یعنی اجنبیت نہیں تھی کہ اب اگر مسلمان ان لوگوں کے درمیان آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مسجد بنائی جاتی ہے، مسلمان باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اہل مدینہ کے لیے اجنبی نہیں رہ جائے گی، یہ اجنبیت بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبیت کو ختم کر دیا، اور جب مسلمانوں کی اکثریت سوائے ان لوگوں کے جو مجبور تھے، معذور تھے، مکہ کے اندر تھے، بقیہ تمام لوگ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ یہی ایک قائد کی سب سے بہترین دلیل ہوتی ہے کہ مشکل مقام کے پر اپنے آپ کو رکھتا ہے، اور جو مشکل جگہ ہوتی ہے اس جگہ کے پر اپنے آپ کو بحیثیت قائد نمایاں رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت کی پلاننگ پہلے سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں خوب ببول کا چارہ کھلا کر اچھے طریقے سے تیار کی، تاکہ راستے میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، سواری کا بہترین انتظام۔ اور اللہ پر یقین و توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی تدبیر کو اختیار نہ کریں، نہیں، بلکہ تدبیر کے ساتھ تقدیر ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بساط پر جتنی طاقت ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے فرعون کا لشکر تھا، سامنے دریا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی عصا کو دریا کے پر مارو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ اس لاٹھی کے دریا کے پر مارنے سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اتنا بڑا لشکر کیا ایک لاٹھی کے مارنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، آرڈر آ گیا ہے چپ چاپ اسے فالو کرنا چاہیے، اس کے بعد کسی قسم کا کنتو پرنتو یا اپنی عقل اپنی رائے کو نہیں پیش کرنا ہے۔ آرڈر ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آنے کے بعد لاٹھی ماری اور اللہ نے راستہ بنا دیا، حالانکہ اللہ اس بات کے پر بھی قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارے بغیر بھی دریا کے اندر راستہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے لاٹھی مارنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ اپنی طاقت، اپنی بساط، جتنی ہمارے اندر قوت ہے اس کو استعمال کیا جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ، منصوبہ بندی کی، اور اس کے بعد ایک بہترین راستے کا جانکار عبداللہ بن اریقط، جو کہ ایک نان مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ مشرکین مکہ کے دین پر ہی تھا، اس کے ساتھ مدینہ جانے کا ایک الگ راستہ منتخب کیا گیا جو عام لوگوں کی نگاہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اب سوچئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے درمیان سے نکل چکے ہیں، تو دونوں کو زندہ یا مردہ لانے کے پر 100 اونٹوں کے انعامات رکھے گئے، 100 اونٹوں کے انعامات۔ آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کروڑوں روپے کے انعام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب دیکھیے گا کہ مشرکین کے درمیان ہی ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جو بکتا نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں اگر الیکشن کا موقع آتا ہے لوگ 1000، 500، 2000 روپے کے پر اپنی ووٹ بیچتے ہیں۔ سوچئے مسلمان کی اوقات ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کا انتخاب کیا جو چند درہموں کے پر، بہت زیادہ قیمت کے پر اس نے راستہ بتانے کے لیے اپنی خدمات نہیں پیش کی تھی، کچھ درہموں کے پر اس نے طے کیا تھا کہ میں آپ کو مدینہ ایک ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا جو عام لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ اعلان اس کے کانوں تک بھی پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو زندہ یا مردہ لانے کے پر 100 اونٹوں کے انعامات رکھے گئے، لیکن وہ بکا نہیں۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس راز کو فاش کر دیتا، اپنے آپ کو قوم کے سامنے بیچ دیتا، 100 یعنی 200 اونٹوں کا انعام اسے ملتا، قوم کا ہیرو بن جاتا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو 2 اونٹنیاں اسے دی تھی وہ بھی اس کو مل جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ بکا نہیں۔ سوچئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام کہ اپنے دین کے معاملے میں کبھی بکنا نہیں چاہیے۔ یہاں ہمارے لیے بڑا درد سر یہی ہوتا ہے، ہمارے اپنے درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے جماعت کو، قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، چاہے آپ وقف بل کے معاملے میں دیکھیے، دیگر معاملات کے اندر دیکھیے، وہی معاملہ کہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو تعلق سے خبرگیری کرتے ہیں، مخبری کرتے ہیں، اور وہ ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی کی باتیں غیروں تک پہنچاتے ہیں جو ہمارے اپنے درمیان ہوتے ہیں، جس سے مسلمان قوم کو نقصان ہوتا ہے، جماعت کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلمان قوم کی حالت، جبکہ ایک غیر مسلم بھی اپنے آپ کو بیچنے سے بچا لے گیا، وہ بکا نہیں اور مسلمان بک جاتا ہے۔ یہ ہے پلاننگ اور منصوبہ بندی۔ اب اس میں ایک اور اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے پر لٹا دیا، کہا کہ قوم کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مشرکین کو کتنا اعتبار تھا کہ وہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے، آپ کا دین ان کا دین جدا جدا ہے، اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتبار و یقین نہیں ختم ہوا تھا، وہ آپ کو صادق و امین مانتے تھے۔ اس بنیاد کے پر اتنی شدید مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھوائے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی صداقت و امانت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور آپ نے کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ اور یہ بہت اہم چیز کہ قرب قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑی علامت کیا ہوگی کہ قیامت قائم ہونے والی ہوگی۔ بخاری کی روایت
جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا متی الساعۃ قائمہ یا رسول اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، یعنی امانت میں خیانت کی جانے لگے تو انتظار کرو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جانے لگے، جو قابل نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کا انتظار، کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا، کیا تعلیمی شعبہ، کیا ڈاکٹری لائن، ہر جگہ آپ کو کرپشن نظر آئے گا، کہ جو قابل ہوگا وہ اپنی قابلیت کی بنیاد کے پر کبھی بھی ڈاکٹری کی پوسٹ نہیں پا سکتا، وہ بہترین ٹیچر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اسے ٹیچنگ کی لائن کے اندر لگنے کے لیے 10 لاکھ 15 لاکھ روپے ڈونیشن، جو حقیقت میں رشوت ہوتا ہے، وہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد اسے وہاں نوکری ملے گی، اور اس کے بعد بھی اس کی نوکری کے اندر پیمنٹ کے اندر کٹوتی کی جائے گی۔ یہ مسئلہ، اس میں کیا مسلمان کیا نان مسلم سب برابر ہے۔ تو امانت ہے، کیا امانت کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ امانت داری ٹیچنگ کی لائن کے اندر، تعلیم و تربیت کی لائن کے اندر ہے، اور کیا ڈاکٹری لائن کے اندر تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری لائن بھی محفوظ ہے؟ وہاں پر بھی آپ کو کرپشن نظر آئے گا۔ اللہ رحم کرے۔ یہ ساری چیزیں، ابھی یہ جو ہمارے سامنے مسئلہ پیدا ہوا وقف بل کا، یہ بھی ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ان کی اپنی خامیاں ہیں، سازشیں ہیں، سب اپنی جگہ پر۔ قرآن مجید نے جنگ احد کے تناظر میں 2 باتیں بیان کی تھی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی سازش کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے، وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا منصوبہ بندی ہے، مسلمانوں کو، اسلام کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اور اللہ اس بات کے پر قدرت رکھتا ہے اسی جگہ ان لوگوں کی گرفت کرے، لیکن وہ اپنی حکمت کے تحت ہر کسی کو مہلت دیتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، لہذا ہر کسی کو گناہ کرنے کے باوجود بھی موقع ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم اور جابر کے لیے دعا کی تھی، کیا دعا تھی؟ کہ اے ہمارے پروردگار ربنا اطمس علی اموالہم، کہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اور اس کی حکومت کو تہس نہس کر دے۔ تو اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ ہاں ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، لیکن دعا کی قبولیت کے بعد کتنا عرصہ لگا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس دعا کے قریب 20 سال کے بعد اللہ نے فرعون کو غرقاب کیا، اسے دریا میں ڈبو دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ آج فلسطین کے پر کیا کچھ ہو رہا ہے ہر کوئی مسلمان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ آج ہماری زمینوں کے پر غیروں کی نظریں لگی ہوئی ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، سازشی انداز میں اس کے پر نگاہ ڈالے ہوئے ہیں، تو سب اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا عبادت ہے، دعا التجا ہے، دعا درخواست ہے، یہ آرڈر نہیں ہے کہ ہم کسی ہوٹل کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے اندر آپ کو اپنی منشا اور اپنی چاہت کے مطابق جو آرڈر دیا وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ نہیں، دعا دراصل التجا ہے، اللہ سے مانگ کی جاتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دعا کو قبول کرنا ہے کہ نہیں، اور اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت تو کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسلمان دعا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آرڈر دیا ہے اور ابھی ہم نے بد دعا کی اور دعا کر دی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہو جانے والے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے، اس کے لیے حکمتیں درکار ہوتی ہیں، وقت درکار ہوتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دعا کے آثار کیا ہونے چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کے حالات کو کب تبدیل کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے قانون یہ بھی بیان کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ کیا ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں؟ رمضان المبارک کے گزرے کتنا وقت ہوا ہے، مہینہ بھر کا وقفہ، اس کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ رمضان والی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ کیا ہم اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسا رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے؟
ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ کی وہی کیفیت جو رمضان میں روزے کی حالت میں تھی ابھی بھی باقی ہے؟ خود جائزہ لیجئے نا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو نبھاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ ان تمام لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تم مدینہ ہجرت کر کے آنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کی امانت ان کے حوالے کی اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ یہ قیامت کی نشانی بالکل ظاہر ہے ہمارے درمیان۔ آپ کس جگہ پر کہیں گے کہ امانت داری ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہو رہی ہے؟ وقف بل کے تعلق سے ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے واقعتاً ان زمینوں کے ساتھ کیا کچھ انصاف کیا ہے۔ بہت سارے مسائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کتنے سارے مسئلے تھے اور ان تمام مسائل کو آپ نے حل کیا کہ نہیں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مہاجرین مدینہ تشریف لائے۔ اب اتنے سارے لوگوں کے رہنے سہنے اور ان لوگوں کے کاروبار، ساری چیزوں کے مسئلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا آسان سلوشن نکالا۔ یہ ایک دن کے لیے، ہفتے بھر، مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے تھا کہ آپ نے انصار میں جن لوگوں کو اللہ نے نوازا تھا، مال و دولت تھا، ان لوگوں کے ساتھ مہاجرین کا بھائی چارہ کر دیا، انہیں اخوت کے بندھن میں باندھ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انصار کی اخوت دیکھیے، ان لوگوں کی ایثار و ہمدردی دیکھیے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ قربانی دیکھیے، قربانی کا یہی اصل پیغام ہے۔ قربانی صرف وہ نہیں ہے جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ ایثار اور ہمدردی دراصل اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا، اور یہی چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر مفقود ہے کہ ہم دوسروں کے پر اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کی پلیٹ کا نوالا یا دوسروں کی نعمتوں کو چھین جانے کی تمنا کرتے ہیں، جو ایک حاسدانہ جذبہ ہے۔ یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک مسلمان اپنے آپ کو دوسروں کے پر ترجیح دیتا ہے، دوسروں کے پر اپنے تعلق سے دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ کیسے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اور کس بیوی کو جسے تم پسند کرو گے عدت کے گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ اور اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، میں اپنی پوری پراپرٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا تم لے لینا، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ انصار کی اخوت ہے، ہمدردی ہے، ایثار ہے، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید نے سراہنا کرتے ہوئے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کے اندر بھی یہی ترجیحات ہے کہ ہم اپنے آپ کے پر دوسروں کو ترجیح دیں؟ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا بلکہ کھینچا تانی کا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس کیا جمع کر لوں، اپنے پاس کیا حاصل کر لوں، تو پھر ہمارے لیے مسائل زندگی بڑھتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے سلوشن کتنا شاندار نکالا۔ اب مدینہ کی زندگی یہ ایسی تھی کہ وہاں مالدار لوگ زیادہ نہیں تھے بلکہ غریب اور غربا کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے مستقل حل کیا نکالا؟ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ و صدقات کا نظم کیا۔ کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ جب اسلام نے ہر قسم کی برائیوں کو، یہاں تک کہ شراب، جوئے، ان تمام چیزوں کے پر پابندی لگائی، کیوں لگائی؟ تاکہ لوگوں کا مال غلط جگہ کے پر نہ جائے بلکہ یہ مال صحیح جگہ کے پر خرچ ہونا چاہیے، اس کے لیے پابندی لگائی گئی۔ اب صحیح جگہ کے پر خرچ کرنے کے لیے آپشن دیا گیا، زکوٰۃ دیجئے، صدقہ دیجئے گا، تاکہ غربا اور مساکین کی مدد کی جا سکے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جن کمیونٹیز کی مثال دی جاتی ہے، چند کمیونٹیز ہے کہ جو مختصر ہونے کے بعد بھی اپنے درمیان ایک نظام، ایک سسٹم بنا کر رکھیں کہ اگر ان میں کا کوئی شخص غریب ہوگا، کمزور ہوگا، اسے اتنا فنڈ دیا جاتا ہے کہ وہ کاروباری اعتبار سے مضبوط بن جائے اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خود دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اور یہ نظام تو اللہ نے ہم کو دیا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں۔ جب انصار نے مہاجرین کے لیے اپنی دولت کے خزانوں کو کھول دیا تھا، اپنی آدھی پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بیویوں کی تقسیم کے پر راضی ہو گئے۔ یہ انصار کی اخوت ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے۔
مسائل بہت پیدا ہوئے۔ اب یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، پانی کا، بیر روما کا پیدا ہوا، اور وہ ایک یہودی کا تھا جو پانی کو بیچا کرتا تھا، تو وہ اپنے آدھے کنویں کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن اس سے یہودی پانی بھرے گا، یعنی پانی بیچے گا، اور دوسرا دن جو بھی اس کو خریدے گا پانی وہ نکالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کے آدھے کنویں کو خریدے گا، یعنی ایک دن کی بھاری لے لے گا، میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ اس کی قیمت میں ادا کرتا ہوں، یہ بشارت مجھے دیجیے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، اس کے کنویں کا پانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تمام لوگوں کے لیے وقف ہوگا۔ ہر کوئی اس پانی کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی چارج کے استعمال کیے کرے گا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ایک دن خریدا جا رہا ہے اور ایک دن فری میں مل رہا ہے، تو جس دن فری مل رہا ہے پانی بھر لیا کرتے تھے۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس پانی خریدنے نہیں آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ آدھا کنواں بھی خرید لیجئے، اس لیے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور سب سے بہترین صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سقی الماء، یعنی لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ ایک فاحشہ بدکار عورت جو کہ بنی اسرائیل کی تھی، سوچئے کہ بدکار عورت طوائف جو ہوتی ہے اس کا گناہ کتنا عظیم ہوتا ہے، روزانہ گناہ کرتی ہے، الگ الگ مردوں کے ساتھ سوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو بھی ایک جانور کو پانی پلانے کی بنیاد کے پر بخش دیا۔ یہ پانی پلانے کی فضیلت ہے۔ تو کنواں کھود دینا یا لوگوں کے لیے پانی کا نصب کر دینا تاکہ لوگ پانی پئیں، استعمال کریں، تو یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا، اور صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر بھی کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے۔ پسندیدہ چیزیں، آج ہمارے ہاں لوگ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھٹی ہوئی نوٹ ہو، خراب نوٹ ہو، 10-20 کی نوٹ ہو، اسے مسجد اور مدرسے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جنت خریدنے کے لیے نکلے ہو، دنیا کی پراپرٹی لاکھوں میں خریدی جاتی ہے، اور جنت جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، آپ چاہتے ہیں کہ چند روپیوں کے عوض اس کو خریدا جا سکے؟ جنت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا ہے، جو اللہ کا انتہائی قیمتی سامان ہے، سب سے بڑا انعام ہے، ہم نے اس کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ آج میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیرہا نامی باغ کو، جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، اسے اس کی زمینوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ ہے اصحاب کرام کی قربانیاں، اور وہ ہمیشہ کے لیے صدقہ ہو گیا، وقف ہو گیا۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، وقف ایک مذہبی معاملہ ہے، یہ کوئی زمین کا معاملہ نہیں۔ معاملہ زمین کا ہے، لیکن اس زمین کا ہے جو مذہبی زمین ہے، اور صدقہ یہ ہمارے یہاں عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو کن چیزوں کا فائدہ پہنچتے رہتا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ مسجد کے لیے زمین دی، مدرسے کے لیے زمین دی، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کر کے چلا گیا، کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنوا دیا، یہ تمام چیزیں جو اس نے اپنی زندگی کے اندر وقف کی ہے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، یعنی اب نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ اسے میراث کے طور کے پر تقسیم کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے ہدیے کے طور کے پر کسی کو گفٹ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر ان کو زمین ملی، تو انہوں نے اپنی زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اس زمین کو نہ تو بیچا جائے گا، نہ میراث کے طور پر میرے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا، اور نہ ہی ہدیے کے طور پر کسی کو دیا جائے گا۔ تینوں چیزوں کے بارے میں ممانعت کر دی۔ اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقف ہے، اب اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے۔ اب یہ وقف کا جو معاملہ ہے بالکل واضح ہے، ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اور وقف کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ
کہ وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں قیامت تک کے لیے جاری رہے اور مرنے والے اور صدقہ کرنے والے کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ امت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہونا چاہیے۔ بات بہت طویل ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقف کے تناظر میں اپنے آپ کو غور کیجیے گا کہ ہندوستان کے سماج اور معاشرے کے اندر، یہاں اس ملک کے اندر مسلمانوں نے ایک بڑی زمین کو وقف کیا۔ وقف کا مقصود کیا تھا؟ تاکہ مساجد کے اخراجات، مدارس کے اخراجات، مسلمانوں کی فلاح بہبود، ان تمام چیزوں میں اس کی رقم کو استعمال کیا جائے، ان جگہوں کو استعمال کیا جائے، یا اگر اس کو کرائے کے پر دیا گیا اس کے کرائے کو اس جگہ پر استعمال کیا جائے۔ ہمارے یہاں مسائل کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے یہاں ارتداد کا ایک بڑا مسئلہ آئے دن اٹھتے رہتا ہے۔ اب ارتداد کے مسئلے کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے ایسے کالجز، ایسی اسکولیں، ایسی یونیورسٹیز بنائی جائے جس کی بنیاد کے پر انہیں اس طرح کے چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے، جہاں انہیں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظم کیا جائے، ان کا پرائیویٹ سیکشن ہو اور وہ اپنی تعلیم بے پردے کے اندر رہتے ہوئے اسلامی ماحول کے اندر اختیار کرے۔ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی سنجیدہ قدم اٹھایا؟ آج ہندوستان بھر کے اندر لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، ارتداد کے پر باتیں ہوتی ہیں، لیکن مسائل کے حل کی طرف کبھی ہم نے توجہ دی کہ اس مسئلے کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہماری اپنی یونیورسٹی ہو، اپنے کالجز ہو، جہاں پر ہم اپنے بچیوں کو بہترین اسلامی ماحول کے ساتھ دین اور دنیا کی تمام تر تعلیم کو دے سکیں؟ نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج مسلمان 30 کروڑ 40 کروڑ جو بھی ہیں، صرف یہ سوچئے گا کہ اگر ایک دن میں تمام مسلمان 1 روپے بھی اپنے ایک ایک فرد کی جانب سے خرچ کرتے ہیں تو روزانہ 30-40 کروڑ روپے آتے ہیں، اور اتنی بڑی رقم سے سوچئے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ آل انڈیا لیول کی بات چھوڑیے گا، مہاراشٹر لیول کی بات کیجئے، وہ بھی بات چھوڑیے، کیا ہم اپنی مقامی سطح کے پر نہیں کر سکتے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم فضول چیزوں کے اندر، فضول چیزیں نہیں بلکہ گناہ، بیڑی کے اندر، سگریٹ کے اندر، تمباکو کے اندر، جس سے صرف ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم ہزاروں روپے روزانہ اس کے پر خرچ کرتے ہیں، اور اگر مہینے کا بجٹ لکھا ہے لاکھوں اور چند سالوں میں کروڑوں روپے بن جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے چھوٹے سے مقام کے لیے، دیہات کے لیے کوشش کی کہ ہم ان فضول قسموں کے کاموں سے اپنی رقومات کو بچا کر ایک بہترین اسکول بنا سکیں؟ اسلام نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام ہے جس کی تعریف غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ جیسا نظام ہے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر بھکاری کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہم نے اس سسٹم کو نافذ ہی نہیں کیا۔ اسلام نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے، ہر چیز ہماری اپنی ہوگی۔ ہم مسجد کے لیے بھی کسی غیر کے محتاج نہیں، مدرسے کے لیے بھی، تعلیم و تربیت کے لیے کسی کے محتاج نہیں، غربا مساکین کے لیے محتاج نہیں۔ یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس جانب توجہ دی ہی نہیں۔ اسلام نے ہمیں اجتماعی نظام کا جو ڈھانچہ، جو فکر عطا کی تھی، ہم نے اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ اس کی بنیاد کے پر ہم اس طرح کے مسائل سے جونج رہے ہیں۔ مسائل بہت ہیں، لیکن اسلام نے تمام قسموں کے مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے کہ ہم حل کی طرف جانے کے بجائے صرف الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے کہ اس کا حل اسلام نے ہمیں برسوں پہلے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے مسائل آئے، آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ تمام تر مسائل کے پر قابو پایا۔ تو کیا وہی اسلام جو اس وقت صرف مدینہ جیسے چھوٹے سے بستی کے اندر تھا اور آپ نے تمام قسموں کے مسائل کو حل کر کے دکھایا، آج وہی اسلام ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا ہم اس کی جانب توجہ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے۔ آئے دن ہمارے بچوں کو کسی نہ قسموں کے کیس میں، ٹھیک ہے اگر وہ مجرم ہے، سرکار اور عدالتیں یقینی طور کے پر ان کو جو سزا دینا چاہیے اس کی مجاز ہے کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن اگر مجرم نہیں ہے، عام طور سے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے، تو اس وقت ایک بڑی ضرورت پیش آتی ہے ہمارے یہاں وکلا کی، وکیلوں کی۔ کیا ہم نے اپنی قوم کے اندر ایسے بچوں کو تیار کیا، باقاعدہ ان لوگوں کے لیے کوچنگ کلاسز کا انتظام کیا تاکہ ان کو بہترین تعلیم دی جا سکے، اور ان لوگوں کو اس کورس کے لیے جو بھی لوازمات ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، ذہین بچے ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے پر محنت کی جائے۔
اور ان لوگوں کے لیے باقاعدہ منظم پلاننگ کے تحت پڑھائی کا، تعلیم و تربیت کا نظم کیا جائے۔ مسائل بہت ہیں، ہر قسم کا حل موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کی جانب توجہ دیں۔ سورہ یوسف پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا تھا، جبکہ مصر کے قانون میں چوری کرنے کی سزا یہ تھی کہ اسے اٹھا کر قید میں ڈال دیا جاتا، لیکن کنعان جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس جگہ میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی چوری کرتا تو اس آدمی کو اپنے پاس ایک مدت کے لیے غلام بنا کر رکھ لیتے کہ تو میرا غلام ہوگا، میری خدمت کرنا ہوگا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا تھا اور اپنی شناخت اور پہچان کو چھپانا بھی تھا، تو کیا کیا کہ بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، جس سے وہ لوگوں کو اناج تول تول کر پیمائش کر کے دیا کرتے تھے، اور اس بات کی خبر بنیامین کو بھی لگنے نہیں دی۔ اور جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان کے اندر سے وہ پیالہ نکلا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے مصر کے قانون کے نافذ کرنے کے ان کے بھائیوں سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے یہاں کوئی شخص چوری کرتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا اپنا قانون ہے، بنیامین میرے پاس رہیں گے، انہوں نے میرے سامان کی چوری کی ہے، لہذا میں اپنے پاس رکھوں گا۔ قرآن مجید نے اسی تناظر کے اندر کہا تھا، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ حضرت یوسف مصر کے قانون کی بنیاد کے پر بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، ہاں اگر اللہ چاہے۔ یہاں قانون کی اہمیت سمجھیے گا، اگر ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، یہاں کے قانون کو سمجھنا اور اس کی پیچیدگیوں کو، اور کس طریقے سے اگر کوئی شخص محروس ہوتا ہے اور اسے کسی مقدمے کے اندر پھنسایا جاتا ہے، ہم اسے کیسے آزاد کرائیں، تو اس کے لیے وکلا کی، بیرسٹروں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی؟ ہر جگہ آپ دیکھیے گا کہ ہم دراصل صرف آوازیں اٹھاتے ہیں اور صرف اپنے درد کو بیان کرتے ہیں، مسئلے کے حل کی جانب کوئی نہیں جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ آپ دیکھیے گا کہ گلی سے لے کر دلی تک پوری آل انڈیا سطح کے پر بنا ہوا ہے کہ ہم مسائل کے حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں، صرف شکوے ہیں، شکایات ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے شکایتیں کر رہا ہے، مسائل کے حل کی جانب توجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جبکہ اسلام مسائل کے حل کو پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا سلوشن اسلام کے پاس موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس کی جانب توجہ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں قحط سالی بھی، اور لوگوں نے اپنے مال کو مہنگی قیمتوں میں بیچنا شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پورے اونٹوں کے پر اناجوں کے ساتھ اور تمام قسم کے راشن کے ساتھ لدا ہوا آیا۔ مدینہ کے تمام تجار وہاں موجود تھے، مہنگی قیمت دینے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، دینے والا اس سے بڑھ کر مجھے دے رہا ہے، اور کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پورے قافلے کو اس کے جانوروں سمیت اللہ کی راہ میں مدینہ کے غربا اور مساکین کے پر خرچ کر دیا۔ ایک بڑا بحران پیدا ہوا، قحط سالی کا مسئلہ پیدا ہوا، اتنی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالا۔ یہ دراصل ایثار اور ہمدردی کی بنیاد پر ہی ممکن ہوتا ہے۔ ہم اس جانب توجہ دیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ احرص علی ما ینفع، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے اس کے حریص بنو۔ اگر ہمارے بچوں کو یا ہمارے قوم کے کسی فرد کو کسی مقدمے کے اندر، کسی کیس کے اندر بلا وجہ پھنسایا جا رہا ہے، وہاں وکیل کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہمیں اس کے لیے حریص بننا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کے اندر بہترین وکیل پیدا کر سکیں، بہترین تیاری کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جہاں جہاں جیسی ضرورت پیش آئے وہاں ویسی چیزوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو احرص علی ما ینفع واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو، یعنی تدبیر بھی اختیار کرو، جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرو، اور اللہ سے مدد مانگو۔ ولا تعجز، اور عاجز مت ہو، نکمے مت بنو، ہار ماننے کی کوشش مت کرو، محنت کرتے رہنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری راہ میں محنت کریں گے ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیں گے، راستے کھولتے چلیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یقیناً ایسا ہونے والا ہے بشرطے کہ ہم محنت کریں۔ تو یہ تین اہم چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اپنے فائدے کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے اپنی قوم کے لیے، جماعت کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے حریص بنو، اللہ سے مدد مانگو، دعائیں بھی کرتے رہو، اور کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، محنت کرتے رہو، کہیں پر بھی اپنے آپ کو کمزور اور بے سہارا مت سمجھو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کس طرح آج اسرائیل کی حالت بنی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی فرد کے بھیجے، صرف اپنی ایک مخلوق کے حکم دینے کے بعد آج پورے اسرائیل کو اس کی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگا۔ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے، لیکن صرف اس بنیاد کے پر ہم نجات پانے والے نہیں ہیں، جہنم سے آزاد ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اگر جہنم سے آزادی چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنا ہوگا، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو ایسے اعمال کے ذریعے تیار کرنا ہوگا جس سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور جن مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں پروردگار ان مسائل کا حل یقیناً تو نے رکھا ہے۔ پروردگار مسلمان قوم کو اس معاملے کے اندر بیدار کر، زندہ قوم کی طرح اپنے مسائل کے حل کی طرف رواں دنا ہوا ہونے کی توفیق دے، ہمیں صرف الجھنے نہیں بلکہ مسائل کو سلجھانے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔